آج ملک پاکستان مملکت خدا داد ایک انتہائی پریشانی کے عالم سے گزر رہی ہے۔ ملک کے اندر سیاسی افراتفری، معاشی بدحالی اور بد امنی کا عفریت ملک کو ہڑپ کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اتنے میں چاہیے تو یہ تھا ہمارے مقتدر ادارے عقل سے کام لیتے، ملک کے اندر امن کی بحالی کی کوشش کرتے، لیکن افسوس لگتا یوں ہے کہ ہمارے ملک کے مقتدر طبقے نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اس ملک کو تباہ کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو کیسے کہا جائے کہ یہ ملک کے دوست ہیں؟ میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، فقط اس وقت میں اپنی گفتگو کا محور ملک پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو نام کے قاضی ہیں، لفظ سخت نہ ہو جائیں، میرے خیال میں عدلیہ کے نام پر یہ سیاہ دھبا ہیں۔ انہوں نے شاید قسم اٹھائی ہے کہ اپنے فیصلوں کے ذریعے ملک کے اندر بد امنی، بے چینی، اضطراب، انتشار، افتراق، دہشت گردی، خون خرابہ یہ اس ملک کا مقدر بنانا چاہتے ہیں۔ میں اپنے سامنے فقط ایک ہی کیس رکھنا چاہتا ہوں، جس کیس کے ذریعے انہوں نے ملک کے قانون کو بدلتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جناب قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہے، مسجدیں بنا سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کی تشہیر اور اشاعت کر سکتے ہیں، اپنے معبد عبادت خانے کھول سکتے ہیں، جیسے چاہیں وہ اپنے تبلیغی سرگرمیاں سر انجام دے سکتے ہیں۔ شاید چیف جسٹس صاحب نے قانون تو پڑھا ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ قادیانیت نوازی کا انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ قانون کے اندر یہ موجود ہے کہ اس ملک کا کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اگر کوئی بنے گا تو ملک کا قانون نہیں ہوگا، یہ تو ملک کے قانون کا حصہ ہے، یہ پہلے لکھا ہوا ہے۔ اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ایمان اور پہرا یہ ملک کے قانون کا حصہ ہے، اسلامی عقائد کا جزو لازم ہے۔ اس سے انحراف، یہ ملک کے قانون سے انحراف ہوگا۔ لیکن اس ظالم قاضی نے قادیانیوں کے نہ صرف قرآن پاک کے غلط ترجمے کرنے والے اس پرنٹر کو چھوڑا، بلکہ قادیانیوں کو کھلی چھوٹ دینے کا بھی اس نے اعلان کر دیا اور حکم دیا کہ جناب یہ ملک کے قانون کو بدلا جائے۔ میں واضح طور پر کہوں گا، جس طرح ہو سکتا ہے تمہاری کوئی ریڈ زون ہو، اس میں تم داخل ہونے والے کو معاف کر دو، لیکن یہ ختم نبوت مسلمانوں کی ریڈ زون ہے، یہ کسی کو کبھی کوئی معافی نہیں ملے گی۔ ملک کے قانون کو باقی جو اکھاڑ پچھاڑ کرنی ہے وہ کرو، لیکن اسلامی سکوں کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ یاد رکھنا 1953 سے لے کر 1974 تک اور اس وقت تک 10,000 سے زائد مسلمان خون دے چکے ہیں۔ یہ 10,000 کچھ بھی نہیں۔ اگر دنیا تباہ ہو جائے، اگر مسلمانوں کا بچہ شہید ہو جائے، اگر انسانیت کا ایک فرد بھی باقی نہ رہے، ہمارے لیے وہ برداشت ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر کسی قسم کی کوئی آنچ برداشت نہیں کی جائے گی۔ میں عوام الناس سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ قادیانی جن کو قاضی فائز عیسیٰ کھلی چھوٹ دینے جا رہے ہیں، قادیانی نبوت کے جھوٹے دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی کذاب دجال کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی دجال کو انبیاء کرام کی فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعریف کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قرآن پاک کے اندر غلط تشریح تفسیر کرتے ہیں، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، نام محمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آتا ہے، تو وہاں پر یہ لعنتی اپنا مرزا قادیانی دجال مراد لیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے جو کبھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر ڈاکہ آگے کیسے ڈالتے ہیں، پیسوں کا لالچ دے کر مسلمانوں کے ایمان کو خرید کر ان کو مرتد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ان کی گمراہی کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن پاک کے غلط ترجمے اور تشریح اور رد و بدل کرتے ہیں۔ چھٹی ان کے اندر جو خباثت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مساجد بنا کر اپنے دجالی فتنے مسجدوں کے طرز پر اسی سٹائل پر بنا کر سادہ مسلمانوں کو یہ لوٹنے اور انہیں ان کے ایمان پر
ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتویں جو ان کے اندر خباثت ہے وہ یہ ہے کہ سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بظاہر تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہمارا ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے، لیکن یہ ان کے اندر یہ ایک چور چھپا ہوتا ہے۔ اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ لعنتیو، پھر اگر تم سچے ہو تو یہ کہو نا کہ ہم مرزا قادیانی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، جس طرح ختم نبوت کے ماننے والے، ختم نبوت کے قائلین مرزا دجال پر لعنت بھیجتے ہیں، تو تم بھی بھیجو۔ اس وقت یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اگر امت مسلمہ سے میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ایسا بندہ سامنے آ جائے تو اس کی یہی پہچان ہے، یہی کسوٹی ہے، یہی ایک علامت ہے کہ مرزا قادیانی پر خود لعنت بھیجیں اور اس بندے سے کہیں کہ لعنت بھیجے، ورنہ یہ سمجھ لیں اگر وہ لعنت نہ بھیجے تو وہ قادیانی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہر طرح کا کاروبار، ہر طرح کا لین دین، ہر طرح کا بزنس ان کے ساتھ حرام ہے۔ اس امت کے ناصور ہیں 71 کے سانحے سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار یہ ہیں، 65 کی جنگ کے اندر جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار یہ ہیں، آج تک ملک دشمنی کے ذمہ دار یہ ہیں، یہ اسرائیل اور یہود کے ایجنٹ ہیں۔ اللہ پاک میرے ملک کو ان یہود و ہنود اور کفار کے خود کاشتہ پودے، جنہیں انگریز نے اپنے دور میں سیال کوٹ کی ڈی سی آفس میں انٹرویو لے کر انہوں نے کاشت کیا، انگریز کا خود کاشتہ پودا، یہ اسلام دشمن، پاکستان دشمن، مسلمان دشمن، یہ دین دشمن، یہ ملک دشمن ہے۔ اللہ اس سے میرے ملک کو محفوظ فرمائے، اور جسٹس قاضی عیسیٰ اللہ کرے یہ سنبھل جائے، ورنہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بندہ اس ملک کے اندر خون خرابی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔